امام حسن مجتبی علیہ السلام باوجہ بلند صلوات۔ سورہ فاتحۃ المبارکہ۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین سید المرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، قول الحق بالحق صلوات۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، بآواز بلند صلوات۔ مجلس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں دستے بعد دعا ہے کہ پروردگار جو اس مجلس کا حق ہے، جو اس محفل کا حق ہے، ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم سب اس حق کو ادا کر سکیں۔ اور اگر ہم میں سے کسی سے اس مجلس میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، وہ غلطی عمدن ہو، سہون ہو، پڑھنے میں ہو، سننے میں ہو، بولنے میں ہو، اخلاق میں ہو، کردار میں ہو، یا سب سے بڑھ کر صف اعضاء پہ بیٹھنے پہ ہو، پروردگار تو غفور و رحیم ہے، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ پروردگارہ آج اجتبا کی مجلس ہے، بی بی زہرا کے دوسرے لال کی مجلس ہے، امام حسن مجتبی کے صدقے میں جو بیمار نے شفا عطا فرما، خصوصاً علمدار شاہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، آپ سب دعا کریں پروردگار عالم انہیں صحت تندرستی زندگی عطا فرما۔ پروردگار جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر انہیں زر عطا فرما، جو بے رزق ہے ان کو رزق قصیر عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مولا حسن کا، جس نے مجھے جہاں جہاں اور جب جب دعا کے لکھا ہے، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کا چل کر آنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول و منظور فرما۔ خالق کائنات امام حسن کے صدقے میں سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلے ہوئے دامن مرادوں سے بھر دے، نام بنام سب کی حاجت روائی کر دے، فرش اعضاء سے اٹھنے سے پہلے سب کو بامراد کر دے۔ پروردگارہ صاحب خانہ کا فرش اعضاء بچھانا قبول و منظور فرما، ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ان کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا۔ پروردگار ان کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ان کی بیٹیوں کے نصیبوں کو اعلیٰ رکھنا، اور پروردگارہ بحق کے محمد والے محمد اس گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرما، اس گھر سے نحوستوں کا خاتمہ فرما، اس گھر کے اور ہم سب کے تمام مرحومین کو اعلیٰ عالین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور پروردگارہ ہمارے ملک سے، اس دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، اور جو جو حج و زیارات کی متمنی ہے وہ ذات راہ کو بلاوا دے، ہم سب کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ اور پروردگارہ ہمارے امام حسن مجتبی کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کا ظہور فرما، امام کا ظہور فرما۔ اور جب ہمارے امام ظہور فرمائے، ہمارے کانوں میں وسعت، زبانوں میں طاقت عطا فرما کہ ہم اپنے امام کی آواز کو سن کے ان کی آواز پہ لبیک بھی کہہ سکیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے اپنے زیارات پہ جانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए हैं जो दोनों जहान का मालिक और खालिक है। वो परवरदिगार आलम कि जिसने सिर्फ मखलूक को खल्क नहीं किया बल्कि उसने मखलूक को खल्क करने से पहले उनका रिस्क भी मुअय्यन किया है। वो हर किसी के नसीब का रिस्क उसकी ज़िंदगी में उसको अता किया है। वो परवरदिगार आलम जो सेहत अता करता है, परवरदिगार आलम जो औलाद अता करता है, वो खालिक जो दुआओं को कबूल करता है और जो इतना गफूर और रहीम है कि जब उसको पुकारा जाता है बंदा एक मरतबा पुकारता है वो 70 मरतबा लब्बैक कहता है। और वो परवरदिगार कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 71 नंबर की आयत में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमा निदाउ कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम, कि रोज़े महशर क़यामत के दिन हर शख्स को पुकारा जाएगा उसके इमाम के साथ। दरूद पढ़े बुलंद आवाज़ में। अज़ीज़ान-ए-मन, परवरदिगार आलम इस आयत मजीदा में रोज़े महशर का बयान कर रहे हैं और रोज़े महशर का मंजर क्या होगा कि खुला मैदान होगा जिसमें जनाब आदम से लेकर आखिर तक की तमाम मखलूक खड़ी होगी। और जब वो मखलूक खड़ी होगी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अफरा तफरी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानता होगा, ना बाप बेटे को पहचानेगा, ना बेटा बाप को, ना माँ बच्चों को पहचानेगी, ना बच्चे माँ को। हर तरफ नफ्सा नफ्सी होगी, हर तरफ अफरा तफरी होगी। और फिर परवरदिगार आलम कहते हैं उस अफरा तफरी में, उस नफ्सा नफ्सी में हर फर्द को पुकारेगा उसके इमाम के साथ। यानी जब बाप बेटे को नहीं पहचान रहा होगा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा, उस वक्त हर शख्स पहचाना जाएगा, उठाया जाएगा अपने इमाम के साथ। इमाम आगे आगे होगा और पूरी उम्मत उसके पीछे होगी। अज़ादारन मन, ये जो इमाम है, लफ्ज़ इमाम ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है। अगर आप सिर्फ लफ्ज़ इमाम को देखें, इसमें 4 हरूफ हैं, अगर गौर से देखें तो सिर्फ 2 हरूफ हैं, एक अलिफ है और एक मीम है। अलिफ मीम फिर अलिफ फिर, यानी 2 मरतबा अलिफ है और 2 मरतबा मीम है। अच्छा, हमारी जो हरूफ तहज्जी है और जो अरबी की हरूफ तहज्जी है उसमें फ़र्क है। हमारे में जो एक हरफ होता है उसके कोई मायने नहीं होते, जैसे बे ते से, इनमें से किसी का कोई मायने नहीं होता। लेकिन ये हरफ जो है जिस लफ्ज़ के साथ जुड़ जाए फिर अपना मायने देते हैं। लेकिन अरबी लुगत जो है जामिया लुगत है, उसमें हर हरफ का मायने अलग अलग है और वो हरफ जहाँ पर भी लगेगा उससे मुराद वही मायने होंगे। जैसे लफ्ज़ इमाम में 2 हरफ आए, एक मीम है और एक अलिफ है। मीम जो है इसका मतलब, इसका मायने अरबी में होता है जमीयत, यानी मीम जाहिर करता है जमीयत को, इज्तमा को। अब जहाँ जहाँ पे मीम आएगा उससे मुराद जमीयत है, उससे मुराद इज्तमा है। आप अरबी लुगत को उठा के देखिए, अरबी में माँ को कहा जाता है। अब जब कहा जाता है तो क्यों कहते हैं, इसमें मीम लगा, बच्चों की जमीयत, बच्चों का इज्तमा, उसकी माँ। इस तरह अरबी में तने को कहते हैं, तना। अब तना क्या है, शाखों की जमीयत, शाखों का इज्तमा तना है। आप जितने भी लफ्ज देखते जाएंगे जहाँ पर मीम आएगा उससे मुराद जमीयत, इज्तमा। एक लफ्ज है गम, गम में सारे दुखों की जमीयत, दुखों का इज्तमा। और एक लफ्ज तो बहुत प्यारा है, यकीनन आप उससे वाकिफ है और आपका दिल खिल उठेगा जब वो लफ्ज दूंगी, मुहर्रम। मुहर्रम लफ्ज जो है इसमें 2 मरतबा मीम आता है और 2 मरतबा मीम जाहिर क्या करता है, मीम जाहिर करता है जमीयत को, इज्तमा को। किसकी जमीयत, मजलिसों का इज्तमा, मजलिसों की जमीयत। नहीं, अभी तक जो नहीं हाजिर हुआ उसका ज़हन हाजिर करने के लिए जुमला दूं। मैंने कहा मीम जाहिर करता है जमीयत को, इज्तमा को। मुहर्रम में 2 मरतबा मीम आता है, यानी जाहिर कर रहा मजलिसों की जमीयत, मजलिसों का इज्तमा। या जुमला बदल के दो, अज़ादारों की जमीयत, अज़ादारों का इज्तमा। अली और हुसैन के चाहने वालों का इज्तमा हो तो मुहर्रम बन जाया करता है। जरूर पढ़े बुलंद आवाज में, इसी तरह जो अलिफ है
الف جہاں جہاں پر آئے گا اس کے معنی قیام کے ہوتے ہیں. اب ذرا لفظ امام کا ترجمہ کر کے دیکھیں. الف میم یعنی 2 مرتبہ الف ہے 2 مرتبہ میم ہے. میم ظاہر کرتا ہے جمعیت کو. اب جس کو سمجھ آئے وہ بولے, جس کو سمجھنا ہے وہ نہ بولے. میم ظاہر کرتا ہے جمعیت کو, اجتماع کو. الف ظاہر کرتا ہے قیام کو. اب لفظ امام کے معنی کیا ہے؟ جب ساری جمعیت اکٹھی ہو, جب اجتماع ہو اور لیڈر کھڑے ہو کر قیام کرے, تو قیام کرتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. ضرور پڑھے بلند آواز میں اللہ اور پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ہر شخص کو اٹھایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. اب یعنی امام جیسا ہوگا ویسی امت ہوگی. امام جنت میں جائے گا تو امت جنت میں. ہر کوئی حساب کتاب ہوگا امام کے ساتھ. اچھا, یہ قرآن کی آیت جو ہے ہر مسلمان کے لیے, ہر فرقے کے مسلمان کے لیے, اور سب نے اپنے اپنے امام بنائے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ حشر و نشر امام کے ساتھ ہونا ہے. جس امت کا کوئی امام نہیں ہے اس کا کوئی والی و وارث نہیں, تو سب نے اپنے اپنے امام بنائے. اب ذرا جملہ سنیے گا. کسی کے امام 6 ہیں, کسی کے امام 9 ہیں, کسی کے امام 11 ہیں. سب کو پتا ہے حشر و نشر امام کے ساتھ ہونا ہے, اس لیے سبھی نے امام بنائے. لیکن کسی نے 6 بنائے, کسی نے 9 بنائے, کسی نے 11 بنائے. رسول سے پوچھتے یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہیں؟ تو ساری حدیثیں اٹھا کے دیکھیں, رسول کہتے ہوئے نظر آئے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. نہیں ذرا ذہنوں کو حاضر کرے تو میں جملہ دوں. رسول کہتے ہوئے نظر آئے میرے بعد میرے 12 جانشین آئے. میں نے کہا کسی نے 6 بنائے, کسی نے 9 بنائے, کسی نے 11 بنائے. ایک لمحے کے لیے ٹھہریے, ابھی ذرا مجلس کا لطف دو. ہم نبی سے پوچھا, نبی نے کہا میرے بعد 12 جانشین آئے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن کافی ہے, جن کے لیے قرآن کافی ہے, ان کو قرآن سے جواب دیتے ہیں پروردگار بتا تو صحیح امام کتنے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم میرا قرآن غور سے پڑھو, تمہیں اماموں کا پتہ چل جائے گا. میں نے کہا پروردگار کیسے؟ وہ کہے گا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھو. جملہ بڑا دے رہی ہوں, الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھو. جہاں پہ لفظ امام آتا جائے اس کو الگ کر کے لکھتے جاؤ, اور جب والناس تک قرآن ختم کرو لفظ امام کو گن کے دیکھو. پورے قرآن میں لفظ امام آیا ہی 12 مرتبہ. پورے قرآن میں لفظ امام آیا ہی 12 مرتبہ ہے. یعنی رسول نے کہا میرے 12 جانشین, اللہ کہہ رہا ہے 12 امام. اب میں نے کہا کسی نے 6 بنائے, کسی نے 9 بنائے, کسی نے 11 بنائے. اگر 12 کا ڈیجٹ ہے تو فقط اہل تشیع کے پاس ہے. اور جملہ دے دوں, چاہے 6 بنائے ہیں, چاہے 9 بنائے ہیں, چاہے 11 بنائے ہیں, جس کے جیسے امام ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن جنہوں نے جن کو امام بنایا آج ان کی اماموں کے قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے, اور ہمارے امام میں آج بھی زندہ و سلامت موجود ہے. تو امام بنائے سوچ سمجھ کے بنائے, یہ نہیں کہ کسی ایسے ویسے کو امام بنائے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا سے پوچھا گیا مولا امام کون ہوتے ہیں, اماموں کی صفات کیا ہوتی ہیں, کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ تو مولا نے کہا, نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے, پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. مولا نے کہا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہو وہ امام ہے, جو اپنے وقت کا سب سے بڑا سخی ہو وہ امام ہے, جو اپنے وقت کا سب سے بڑا شجاع ہو وہ امام ہے, جو اپنے وقت کا سب سے بڑا فقیہ ہو وہ امام ہے. اور پھر کہا جو صاحب شریعت ہو وہ امام ہے. اور جملہ دو, اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے. مولا نے کہا جس کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہو. امام کوئی عام چیز نہیں ہے, امامت جس کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہو وہ امام. اچھا, سلسلہ چلا جو تھا نا وہ جناب آدم سے چلا تھا. اب جناب آدم کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا, کہا انی جائل فی الارض خلیفہ,
ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا. یعنی پہلا عہدہ کون سا ہے؟ خلافت. کون سا ہے؟ ذرا ساتھ بولیں گے تو مجلس کا لطف آئے گا. پہلا عہدہ کون سا؟ اچھا اب سلسلہ جناب نوح تک آیا تو نبوت ملی, آگے سلسلہ چلا تو رسالت ملی. پہلا عہدہ خلافت, پھر دوسرا نبوت, تیسرا رسالت. اب میرا ذرا جملہ سمجھے گا. دیکھیے ہمیشہ نچلے عہدے والا اوپر کے عہدے میں جانا چاہتا ہے. جب نیچے عہدے پہ ہوگا نا ترقی ہوتی ہے تو رینک بڑھتا ہے, عہدہ بڑھتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اوپر سے نیچے آئے, نیچے سے اوپر جاتے ہیں. یعنی چھوٹے عہدے والا بڑے عہدے کی تمنا کرتا ہے. میں نے کہا پہلا عہدہ ہے خلافت, دوسرا ہے نبوت, تیسرا ہے رسالت. اب چوتھا عہدہ کون سا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم کو کہا انی جاعل الناس, کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. اور پروردگار نے کہا انی جاعل للناس اماما, ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. اب یعنی پہلا عہدہ کون سا تھا؟ خلافت. دوسرا عہدہ کون سا تھا؟ نبوت. تیسرا عہدہ کون سا تھا؟ رسالت. چوتھا عہدہ کون سا ہے؟ امامت. اب جس کو سمجھ آئے وہ میرا حق نہ ہمارے ساتھ بولے کہ جناب ابراہیم کو خلافت ملی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. نبوت ملی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. رسالت ملی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن جیسے امامت ملی, امامت اتنا بڑا عہدہ ہے, خلافت نہیں مانگی, نبوت نہیں مانگی, رسالت نہیں مانگی. کبھی چھوٹی چیز نہیں مانگی جاتی, ہمیشہ بڑی چیز مانگی جاتی ہے. جیسے امامت ملی, جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, پروردگار میری ذریت میں دے, میری نسل میں دے, میری اولاد میں دے. اب میں نے جملہ بڑا دینا ہے اور آپ کے ذہنوں کی بلندی چیک کرنی ہے. جیسے امامت ملی, حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری ذریت میں دے, میری نسل میں دے, میری اولاد میں دے. اللہ نے بڑا بہترین جملہ دیا. اللہ نے کہا ابراہیم یہ امامت اتنا بڑا عہدہ ہے, ہم ظالمین کو یہ عہدہ نہیں دیتے, یہ ہم ظالمین کو عہدہ نہیں دیتے. میں نے کہا خلافت ملی, حضرت ابراہیم نے نہیں مانگی. نبوت ملی, نہیں مانگی. رسالت ملی, نہیں مانگی. لیکن امامت کو اتنا بڑا عہدہ ہے کہ نبی مانگ رہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي, رسول مانگ رہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری ذریت میں دے. اچھا حضرت آدم سے خلافت, پھر نبوت, پھر رسالت, پھر امامت. لیکن جب بات آئی آخری نبی تک, کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب رسول پہ نبوت بھی ختم ہے, اب رسول پہ رسالت بھی ختم ہے. نہ نبی نے آنا ہے, نہ رسول نے آنا ہے. اب ایک چیز باقی رہ گئی, امامت. امامت باقی رہ گئی, اور امامت بھی کوئی عام امامت نہیں ہے, عالمین کی امامت ہے, کیونکہ عہدہ بڑھ چکا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب عالمین کیا ہے؟ قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی رسول کی رسالت کہاں تک ہے؟ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک رسول کی رسالت ہے. اور جو بعد میں امام ہوگا, جہاں تک رسول کی رسالت ہوگی وہاں تک اس کی امامت ہوگی. تو ہم ایسے ویسے کوئی امامت کیوں دے؟ یہ عالمین کی امامت ہے, کوئی چھوٹی امامت نہیں ہے. ہم تو ویسے بھی عہدہ ایسے ہی نہیں دیتے, ہم تو پوری جانچ پڑتال کے عہدہ دیتے ہیں. ہم تو الأجل الأجل یا امام منتظر الأجل الأجل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. امام مہدی کی شان میں بلند سے بلند تر صلوات. عزیزان من ذرا جملے کو سمجھے گا, جملہ بڑا خوبصورت دے رہی ہوں. ہم شیعہ قوم جو ہے کسی ایسے ویسے کو تو کوئی عہدہ دیتے ہی نہیں ہے. ہم تو مسجد کا امام بھی بنائے تو سوچ بوجھ کے بناتے ہیں, ہم ایسے نہیں بناتے. ہم پہلے اس کی نسلوں کو دیکھتے ہیں پھر اس کو امام بناتے ہیں. اور شریعت کا مسئلہ بتاؤں, شریعت کا مسئلہ, اگر آپ مسجد کا کوئی امام ہے, آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا, یا اس کی کوئی بات, کوئی غلط چیز آپ کو پتہ چلی, آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی شبہ آیا, اس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بات آئی, اب آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ آپ کا امام نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کا دل اس پہ راضی نہیں ہے. تو اگر مسجد کا امام ہم اتنا سوچ سمجھ کے بنائے,
تو اگر عالمین کا امام بنانا ہو تو ہم کتنا سوچ سمجھ کے دیں گے. ہم نے کہا کہ عام لوگوں کو تو امامت ملنی نہیں ہے. آئے ادھر ہی سے چلتے ہیں جہاں سے سلسلہ شروع ہوا. حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں. یا آدم ایسا کرے بعد کی امامت آپ لے لیں. تو حضرت آدم کہیں گے یہ عالمین کا امام بننا ہے. میں تو ایک غلطی کے عوض جنت سے نکالا گیا. اگر امام بنانا ہے تو اس کو بناؤ جو جنت کا مالک و مختار ہو. اب حضرت نوح کے پاس جائیں گے. یا نوح بعد کی امامت آپ لے لیں. حضرت نوح کہیں گے کہ میری کشتی طوفان کی زد میں آئی جس کا نام لے کے میں نے بیڑا پار لگوایا. اگر امام بنانا ہے تو اس کو بناؤ. جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولا نا انشاءاللہ بولے گا. جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے. یا موسیٰ بعد کی امامت آپ لے لیں. وہ کہیں گے میں عصا مار کے پانی پہ راستہ بناتا تھا. اب جو امام بننا ہے وہ پانی کا بھی امام ہوگا. اگر امامت دینی ہے تو اس کو دو جو پانی پہ قدم رکھے پانی اپنا راستہ چھوڑ دے. اب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے. یا عیسیٰ بعد کی امامت آپ لے لیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے سنو میں مردوں کو دعا مانگ کے زندہ کیا کرتا تھا. اب عالمین کا امام بننا ہے. جو امام ہوگا وہ موت کا بھی امام ہوگا, حیات کا بھی امام ہوگا. اگر امام بنانا ہے تو اس کو بناؤ جو مردے کو ٹھوکر لگائے مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے. اب جائیں گے جناب یعقوب کے پاس. یا یعقوب ایسا کرے بعد کی امامت آپ لے لیں. وہ کہیں گے میرے 12 بیٹے ایک کو نبوت ملی. اگر امامت دینی ہے تو اس کو دو. جس کے 11 بیٹے ہو 11 کے 11 کو امامت ملتی ہو. اور ہم جائیں گے جناب یوسف کے پاس. یا یوسف بعد کی امامت آپ لے لیں. وہ کہیں گے قرآن میرے حسن کا تذکرہ کرتا ہے لیکن امامت دینی ہے تو اس کو دو جس کا نام لینے سے چہروں پہ حسن آ جائے. جس کا نام لینے سے چہروں پہ حسن آ جائے. تھکے تو نہیں ہے. اب جائیں گے جناب سلمان کے پاس. یا سلمان ایسا کرے بعد کی امامت آپ لے لیں. وہ کہیں گے عالمین کا امام بننا ہے. میں تو ہوا پہ وسیلے کے ذریعے پرواز کیا کرتا تھا. اگر امام بنانا ہے اس کو بناؤ جو بغیر وسیلے کے پردہ وحدت تک پہنچا ہو. جو بغیر وسیلے کے پردہ وحدت تک پہنچا ہو. اب جائیں گے جناب داؤد کے پاس. یا داؤد ایسا کرے بعد کی امامت آپ لے لیں. جملہ دینے لگی ہوں جتنے مولا کے چاہنے والے بیٹھے. یا داؤد بعد کی امامت آپ لے لیں. وہ کہیں گے سنو میرے ہاتھوں پہ لوہا موم ہوتا تھا. اگر امامت دینی ہے اس کو دو جس کے لیے آسمان سے لوہا بھی آیا ساتھ میں قصیدہ بھی آیا. شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. کے پاس گئے. عالمین کی امامت ہے کوئی عام بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے پاس بھی جائیں اور ان سے کہیں کہ حضرت ابراہیم بعد کی امامت آپ لے لیں. وہ کہیں گے انی جائل للناس اماما, مجھے تو انسانوں کا امام بنایا گیا. اگر کوئی جن مسئلہ پوچھنے آ گیا تو میں کیا کروں گا. اگر امام بنانا ہے تو اس کو بناؤ جو جنوں کے مسئلے بھی حل کرتا ہو. ہم نے پوری کائنات میں دیکھا اور کوئی نظر نہیں آیا سوائے ایک کے, اور وہ کون ہے؟ کوشش شاہد اوصاف جلی کہتے ہیں. کوشش شاہد اوصاف جلی کہتے ہیں. کچھ محمد کا ولی اور وسیع کہتے ہیں. کچھ محمد کا ولی اور وسیع کہتے ہیں. جس کی امداد کے طالب و 1.25 لاکھ نبی اس کو قرآن کے لفظوں میں علی کہتے ہیں. جانمن ایک علی کے سوا کوئی امام نظر نہیں آتا. اور علی تو نام ہے بلندی کا, علی تو نام ہے مرتبے کا, علی تو نام ہے اونچائی کا, اور علی تو پھر علی ہے. علی تو پھر علی ہے. میں کہتی ہوں ہم اتنے خوش نصیب ہیں جن کو اور بھی علی ملے ہیں. اور کون سے؟ ہمیشہ کہتی ہوں وہ فضائل اور ہوتے ہیں جو اپنوں کی زبان سے بیان ہوتے ہیں, ان کا مزہ اور ہوتا ہے جو غیروں کی زبان سے بیان ہوتا ہے. اور اگر کوئی تاریخ میں اچھا جملہ کہتا ہے تو ہم اس کا نام سنہری حرفوں میں لکھتے ہیں, ہم اس کا تذکرہ منبر سے کرتے ہیں. امیر خسرو نے بڑا خوبصورت جملہ تاریخ میں لکھا. امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نے پوری تاریخ پہ جب نظر ڈالی تو میں نے صرف 2 بچے دیکھے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی.
नहीं नहीं, ज़हनों को खोलिए। 2 बच्चे ऐसे देखे जिनके हाथों पे बैयत की गई हो, और मैं हैरान हुआ कि बच्चों के हाथ पे बैयत कौन करवा रहा है। और जब मैंने गौर किया तो करवाने वाला कोई आम शख्स नहीं, अफजलुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, खातिमुन नबीयीन है। और मैंने कहा जिन बच्चों की बैयत करवाई जा रही है जरा उनको तो देखूं कौन है। कहा जब मैंने देखा मेरी हैरत की इंतहा हो गई। सिर्फ बैयत नहीं करवाई बल्कि रसूल ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे खड़े हो जाए तब भी इमाम है, बैठ जाए तब भी इमाम है। और दोनों बच्चों के नाम देखे, एक हसन मुज्तबा निकला, एक हुसैन शहीद करबला। इज़ान मन की जुमला कोई छोटा जुमला नहीं है, ये हदीस कोई छोटी हदीस नहीं है कि दोनों खड़े हो जाए तब भी इमाम है, बैठ जाए तब भी इमाम। अब छोटी बच्चियां बैठी, इनको समझाने के लिए बताऊं, खड़े होने और बैठने का मतलब उठना और बैठना नहीं है। इसमें रसूल के बहुत से राज पोशीदा है। रसूल का कोई जुमला हिकमत से खाली नहीं होता। उन्होंने कहा खड़े हो जाए बैठ जाए तब भी इमाम है। इसका मतलब क्या है? इमाम हसन सुला करके बैठ जाए तब भी इमाम है, इमाम हुसैन क़याम करे, इमाम हुसैन ये दोनों इमाम है। अगर कोई सुलह कर ले बैठ जाए वो भी इमाम है, अगर कोई जंग के लिए क़याम कर ले खड़ा हो जाए वो भी इमाम है। और मैंने कहा इमामत का मर्तबा बहुत बुलंद है, और जिसका जिक्र है उसका मर्तबा कितना बुलंद है। हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, और नबी के नाइबों में एक मकाम कहते हैं, नबी के नाइबों में एक मकाम कहते हैं। ये बात ही काफी है उनकी अजमत के लिए कि उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। और अभी मैंने मौला अली का कौल सुनाया कि अपने वक्त का जो सबसे बड़ा आलिम होता है वो इमाम। ये नहीं कहा बचपन में हो या बुढ़ापे में हो या जवानी में हो, अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम जो है वो इमाम होता है। एक यहूदी मस्जिद नबी में आया, मस्जिद भरी पड़ी हुई थी असहाब रसूल से, असहाब का मजमा था। उसने आते ही कहा कि आपके रसूल कहाँ पे हैं? कहा रसूल तो इस वक्त हुजरे में हैं। कहा कब तक मस्जिद में आएंगे? कहा जब नमाज का वक्त होगा रसूल मस्जिद में आएंगे। कहा मैं तो एक सवाल लेकर आऊँ, एक सवाल करना है। कहा पूछ लो, जिससे भी पूछना चाहो, हर कोई जवाब देगा। कहा नहीं, आप में जो सबसे इल्मी शख्सियत है मुझे बताएं, मैं उनसे सवाल करूंगा। लोगों ने एक शख्सियत की तरफ इशारा किया, उस वो करीब गया, कहा आपसे सवाल पूछूं? कहा हाँ, सवाल आपके कुरान का है, आप ये बताएं कि आपको कुरान आता है? जैसे ही कहा वो मुस्कुरा के कहते मैं क़ारिए कुरान हूं, मैं हाफिज़े कुरान हूं। जब कहा हाफिज़े कुरान हूं, उसने कहा, यहूदी ने सवाल किया, कहता आपके कुरान में शाहिद और मशहूद का जिक्र है, मुझे बताएं शाहिद क्या है, मशहूद क्या है? जैसे ही पूछा कि शाहिद क्या है, मशहूद क्या है, उन्होंने जवाब दिया शाहिद कहते हैं रोजे जुम्मा को, मशहूद कहते हैं रोजे अरफा को। उसने फौरन देख के कहा देखिए मैं सवाल लेकर आया हूँ, ऐसे नहीं लेके आया, मैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान को पढ़ के आया हूँ। यानी आने वाला कोई जाहिल नहीं है, चारों किताबों को पढ़ के आया। कहते हैं कि आपका जवाब से मैं मुतमईन नहीं हुआ, कोई और जवाब देगा। एक शख्सियत और खड़ी हुई, कहा बताएं शाहिद कौन से है, मशहूद कौन सा? कहा शाहिद से मुराद रोजे जुमा है, मशहूद से मुराद ईद उल अज़हा है। उसने कहा आपका जवाब भी ठीक नहीं है। उसने सारे मजमे की तरफ देखा, अब सारे मजमे में गहरा सन्नाटा था। निकलते हुए कहने लगा मैंने तो सुना है कि मुसलमानों में बड़ा इल्म है, मुसलमान बड़े आलिम हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी किताब का इल्म नहीं है। जैसे ही वो दरवाजे से निकला था, जुमला सुनिएगा, दरवाजे से निकलने लगा, सामने से एक बच्चा आ रहा था और बच्चे ने कहा यहूदी ठहर जा, पहले सवाल का जवाब तो ले ले, सवाल का जवाब तो ले ले। उसने बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा, सर से पांव तक देखा, कहा जवाब कौन देगा? कहा मैं दूंगा। जैसे ही कहा मैं दूंगा और यहूदी मुस्कुराया, कहा जब बड़े बड़े नहीं दे सके, कहा तू सवाल तो कर। कहा सिर्फ सवाल नहीं करूंगा, मुझे दलील भी चाहिए। बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा तू दलील मांगता है, तुझे दलील के साथ जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं जो बगैर दलील के बात ही नहीं करता।
کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا. کہا سوال پوچھو. اس نے وہی سوال کیا, شاہد کیا ہے, مشہود کیا ہے. بچے نے کہا شاہد سے مراد نبی خدا ہے, مشہود کہتے ہیں روز قیامت کو. اب جیسے ہی کہا دلیل کیا ہے, کہا دلیل تو قرآن میں موجود ہے. پروردگار نے قرآن میں کہا اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا, اور ہم روز محشر ساری امتوں کو کھڑا کریں گے اور وہ یوم مشہود ہوگا. یعنی شاہد سے مراد نبی خدا ہے اور مشہود سے مراد روز محشر ہے. اب جہاں تک آواز آ رہی جملہ دے رہی ہوں. جیسے ہی اس نے یہ کہا, بچے نے جواب دیا, اس نے کہا اے بچے اپنا ہاتھ آگے کرو. ہاتھ آگے کیا, اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے جملہ بڑھا دیا ہے, امیر خسرو نے بڑا جملہ لکھا. انہوں نے کہا 2 بچوں کی بیعت ہوتے دیکھی اور لوگوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. اب جیسے ہی یہودی کو جواب پتا چلا, اس نے فوراً بھرے ہوئے مجمع میں دیکھا. کہا جنہوں نے مجھے سب سے پہلے جواب دیا ان کا نام کیا تھا. کہا کوئی عام انسان نہیں تھے, مفسر اعظم مفسر قرآن ابن عباس. آپ نے ان کا نام سنا ہے, بہت سی احادیث ان کے نام سے مشہور ہے. کہا ابن عباس تھے. کہا دوسرے جس نے جواب دیا وہ کون تھا. کہا ابن عمر. کہا یہ جس بچے نے جواب دیا یہ کون ہے. کہا رسالت کے گھر کا چشم و چراغ حسن مجتبیٰ. جیسے کہا حسن مجتبیٰ, اب جملہ دے رہی ہوں. اس نے غور سے دیکھ کے کہا ابن عباس کی طرف دیکھا اور کہا آپ مفسر اعظم ہوں گے, آپ مفسر قرآن ہوں گے, لیکن قرآن آپ کے قلب کے اندر اترا نہیں ہے, آپ کے قلب کے اندر اترا نہیں. اور بچے کو دیکھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہی مفسر اعظم بھی ہے, مفسر قرآن بھی ہے اور وارث قرآن بھی ہے. عزیزان من, یہ بچپن میں بھی امام ہے اور آج جس کا تذکرہ اس کا تو دسترخوان ہی بہت وسیع ہے. اللہ آپ کو اس دسترخوان سے رزق کثیر عطا فرمائے. اللہ آپ کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے. مولا حسن کا دسترخوان بہت مشہور دسترخوان ہے. مجھے بتائیں گے اس کی مشہوری کی وجہ کیا ہے. مولا حسن کا دسترخوان مشہور ہے نا. دیکھیے بنو ہاشم میں سب کا دسترخوان تھا. جی بنو ہاشم میں سب کے دسترخوان تھے. جناب ہاشم کا دسترخوان اپنے وقت کا بہت بڑا دسترخوان تھا. جناب عبد المطلب کا دسترخوان, جناب ابو طالب کا دسترخوان, پھر اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کا دسترخوان, وہ بھی بہت مشہور ہے. اور اس کے بعد مولا علی کا دسترخوان, یہاں تک کہ ان کے گھر کے بچوں کے دسترخوان بھی مشہور ہیں. علی اکبر کا دسترخوان, جناب قاسم کا دسترخوان. لیکن مشہور کس کا ہوا, امام حسن کا. کوئی تو بات ہوگی نا, ہر زمانے میں دسترخوان لگتے رہے, کوئی تو بات ہوگی. بتاؤں امام حسن کا دسترخوان کیوں مشہور ہے. کہ ایک تو امام حسن کا دسترخوان 24 گھنٹے کھلا رہتا اور اس پہ انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں. اور دوسری اس کی وجہ, جب کوئی مسافر پردیسی جو بھی بھوکا اس دسترخوان پہ آ کے بیٹھتا تھا, پیٹ بھر کے ہر چیز کھاتا تھا. جب وہ پیٹ بھر کے کھا لیتا تھا, جانے لگتا تھا, تو آواز آتی تھی صرف کھا کے نہ جا, گھر والوں کے لیے لے کے بھی جا, گھر والوں کے لیے لے کے بھی جا. اور جب وہ لے کر جانے لگتا تو پھر آواز آتی صرف کھانا نہ لے کر جا, جن برتنوں میں کھایا ہے وہ بھی ساتھ لے کے جا. یعنی امام حسن کے دسترخوان پہ خود بھی کھاتا تھا, گھر والوں کے لیے لے کے بھی جاتا تھا, برتن بھی ساتھ جاتے تھے. اور جملہ سنیں گے مولا حسن کے دسترخوان کا, جب وہ دہلیز کے قریب آنے لگتا تو ایک غلام آگے بڑھ کے عمدہ لباس بطور تحفہ دیتا. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے. کہتا ہے تم امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں آئے ہو, ان کی طرف سے تحفہ ہے. نفیس لباس اس کو دیتا تھا. اور جب وہ جانے لگتا, گھر سے باہر نکلتا تو سواری بھی تیار کھڑی ہوتی. یعنی امام حسن کا دسترخوان وہ دسترخوان ہے کہ بھوکا کھانا بھی کھا کے جائے, گھر والوں کے لیے لے کر بھی جائے, برتن بھی ساتھ جائے, بے لباس کو لباس بھی ملے, بے سواری کو سواری بھی ملے. یعنی جو امام حسن کے دسترخوان پہ آئے وہ ہر چیز لے کے جائے, کھانے سے لے کے سواری تک لے کر جاتا تھا. اس لیے امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے. اب جو امام حسن کے دسترخوان سے لینا چاہتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کا خالی ہاتھ جائے گا اوپر اور بھرا ہوا نیچے آئے گا. ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری حیدری حیدری, نعرہ صلوات. عزیزان من,
وہ امام جو اتنے کریم تھے کہ انہیں کریم اہل بیت کہا جاتا کہ ان کے دسترخوان پہ ہر وقت مجمع لگا رہتا، ہر کسی کی حاجتوں کو پورا کرتے، لیکن زمانے نے انہیں بھی چین سے نہ رہتے دیا۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جب آپ کے امام کو زہر مل گیا، عزاداران حسین، عزاداران امام حسن، میں نے جملہ کہا کہ آج کی رات مولا حسن کو زہر مل گیا۔ جس کے دل میں ابھی جملہ نہیں اترا نا، اس کے لیے مصائب کا جملہ دوں۔ یہ میرا وہ غریب امام ہے جس کو ایک مرتبہ زہر نہیں ملا، جس کو 7 مرتبہ زہر ملا۔ اللہ اللہ 7 مرتبہ زہر ملا، اور جب 7ویں مرتبہ زہر ملا اتنا تیز زہر تھا جیسے ہی زہر اندر گیا جگر کٹنا شروع ہوا، آنتیں کٹنا شروع ہوئی، رگیں کٹنا شروع ہوئی۔ مولا کبھی دائیں طرف لیتے کبھی بائیں، اجرک من اللہ اجرک من اللہ۔ آج کی رات جب آپ بستر پہ لیٹیے گا نا، آپ بستر پہ لیٹے اور رات کو جب کروٹ لینا، مولا کی تکلیف کو یاد کر کے کہے گا ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن۔ آج رات مولا بستر پہ کرتے بدلتے ہیں، جب زہر کی شدت زیادہ ہوئی ہے آدھی رات کے پہلے جناب قاسم کو بلایا، قاسم کو بلا کے قاسم جلدی جاؤ، ایک تو دودھ جو آنٹی نے ٹھیک کیا ہے نا، ایک خدیجہ ایک میں، اور آپ نے اٹھانا ہے۔ آپ مجھے بتاتی میں اس سے بات کرتی۔ وہ بیٹھی ہے آج بلند نہیں ہوئی نا، جناب قاسم 3 سال کا قاسم، 3 سال کے ہے قاسم، لوگ کے کہتے بابا مجھے یہ بتائے رات کے آدھے پہر میں پھوپھی سے جا کے کیا کہوں گا۔ اب جو مائیں بیٹھی ہے نا، اپنے بچوں کے چہرے نگاہوں کے سامنے لائے کہ مسائل کا جملہ کہوں، اپنے بچوں کے سر میں باپ کے سایہ سلامت رہے دعا مانگے گا، دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا۔ جیسے ہی قاسم نے کہا نا بابا میں پھوپھی کو جا کے کیا کہوں گا، امام حسن کے منہ سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، قاسم کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ماتم کر کے سنیے گا، اپنے سامنے کھڑا کیا، قاسم کا گریبان چاہ کیا، زلفوں کو پریشان کیا، تھوڑی سی وٹی اٹھائی قاسم کے بالوں میں ڈالی، قاسم جا، ہائے ہائے ہائے، قاسم اب جا، اب پھوپھی کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا بھائیوں والی بہنیں بیٹھی ہیں، ارے بھائیوں کے مصیبت آئے بہنوں کا دل گھبراتا ہے، ساری رات ظاہرہ کبھی حجرے میں جاتی ہیں کبھی شہر میں آتی ہیں، آج اٹھا کے کہتی اماں فضا وہ دعا کرے میرا دل بڑا بے چین ہے، میرے بھائیوں کی خیر ہو۔ ادھر سے قاسم گھر سے چلے، نصائب الدین کہا کے جملے آگے پھوپھی کے گھر کا نقل معاف کیا، جب دروازہ کھٹکھٹایا قاسم تحریر سے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے، ابھی سر کو جھکا کے بیٹھے تھے، جناب مرزا نے دروازہ کھولا، جس کی ابھی تک چیخ نہیں نکلی نا اس کے لیے مسائل کا جملہ دے رہے ہو، اگر چیخ نہ نکلے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، بہت سا ایسا گناہ ہو گیا اتنا سخت مسائل اور میری چیخ نہ نکلے، اب بڑوں مسائل جیسے ہی جناب مرزا نے باہر دیکھا، بیوی کو یتیم آیا ہے، بیوی کو یتیم آیا، یتیم کا نام سنا، قاسم نے نظروں کو اٹھایا، دادی پہچانی ہے، اے یتیم ہے، اے قاسم ہو، قاسم کا نام سنا، میرے زینب پاس کے آئے، الہی میرے بھائی کی خیر، الہی میرے بھائی کی خیر ہو۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے نا، آپ کی آوازوں کا بلند ہونا ہوتا ہے، پرسے کی وارث بھی آ گئی ہے، آج حسن کی ماں آئی ہے، آج حسن کی بہن زینب آئی ہے، جناب زینب نے چادر کو اوڑھا، اور جب چادر کو اوڑھ کے گئی ہے نا دعا کرے ہوئے بہن یہ منظر نہ دیکھے، قیامت کا منظر ہے جو پڑے ہو، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا بھائی خون اگل رہا ہے، کیا دیکھا بھائی خون اگل رہا ہے، میں کیسے پڑھوں یہ مسائل، میں کیسے پڑھوں یہ مسائل، جب بھائی کو خون اگلتے دیکھا، بھائی کو خون اگلتے دیکھا، جناب زینب نے کیا کیا، دشت کو آگے کیا، ماتم کر کے سنے گا،
भाई साहब की तरह हुसैन ने रोकेगा इन्ना लिल्लाह मातम करके आखिरी मसाइल पढ़ने लगे हो मातम करके जो रोज का नसीब है जो ना रोज का नसीब है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन सुरख लिबास में हाय हसन हाय हसन हाय हसन यासन हाय हसन 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 रसूले दूसरा मार गया सीते रसूले दूसरा हसन साथ बेगुनाह मार गया सीते रसूले यूं घुमाइएगा उस तरफ ना घुमाइएगा इस तरफ घुमाइए मार गया सीते रसूले दूसरा हसन सब्ज कबाब ने किया खूब किया वादा वफा हसन सब्ज पूरा सा किया खूब किया वादा हसन सब्ज तेरे